غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کا خود نوٹس۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج پھر مقدمہ سنے گا۔ بابر اعوان سپریم کورٹ میں دلائل کا آغاز کریں گے، جبکہ ڈیپٹی اسپیکر کا 31 مارچ کا آرڈر بھی طلب کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کی سماعت کی بات کی جائے تو اپوزیشن کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کیے تھے۔ آج جو حکومتی وکیل ہیں بابر اعوان وہ اپنے دلائل دیں گے، اور کل کے جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ نگران حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کوشش ہے کہ کل فیصلہ سنا دیں۔ عدالت کا فوکس صرف ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ پر ہے، عدالت کی ترجیح ہے کہ صرف اس نقطے پر ہی فیصلہ ہو۔ عدالت ریاستی اور خارجہ پالیسی کی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، یہ اہم ریمارکس سامنے آئے تھے، اور ممکنہ طور پر ان ریمارکس کو دیکھا جائے تو یہ امکان ہے کہ آج فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شام طلب کیا گیا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری کا کہنا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا۔ دوست مزاری نے اجلاس طلب کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ساتھ مشاورت کے بعد اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پہلے اجلاس 16 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ آج شام 7:30 بجے ہونے والے اجلاس میں آرٹیکل 130 کے تحت پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی اجلاس کی معطلی تاخیری حربہ ہے، یہ ہمارے 40 ممبران معطل کر کے اپنے نمبر پورے کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نیازی خودکش بمبار بن کر آئین اور سسٹم تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال پر عوام ہیجانی کیفیت کا شکار، ملک دوراہے پر کھڑا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کی انکوائری کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ عمران نیازی خودکش بمبار بن کے آئین پاکستان پر گرنا چاہتا ہے، سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور ہر وہ اقدام کرنا چاہتا ہے جس سے آئین پاکستان کی روح پامال ہو۔ اسکیجول اناؤنس ہوا، اس کا یک نکاتی ایجنڈا تھا، اور وہ کیا تھا؟ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے پاس عددی اکثریت ہوتی تو کیوں 6 منٹ میں اپنا اجلاس کو برخاست کر کے پتری گلی سے ہو لیتے؟ پرویز الہی صاحب، یہ آپ کا وتیرہ آج کا نہیں، یہ بڑے پرانے آپ کھلاڑی ہیں، بادشاہ ہیں ان چیزوں کے۔ آپ کیا اپنا جو ہے لوگوں کو میسج دینا چاہتے، اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، ہوٹل کے اندر گھسنا چاہتے تھے؟ تو سپریم کورٹ کو ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر نوٹس آج نہ لیا تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے، اور یہ کہتا ہے نا کہ میری بندوق کے نشانے پر فنا ہے، یہ خدا نخواستہ لوگوں پر گولیاں برسائے گا۔ یہ عمران نیازی جو ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اس کا راستہ روکنا ہوگا، اس کو مثال بنانا ہوگا، اس کا محاسبہ کرنا ہوگا، اس کا احتساب کرنا ہوگا، ورنہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا۔ سب اداروں کو، عدالت کو، سیاسی جماعتوں کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تاریخ اور عوام معاف نہیں کریں گے۔ مریم نواز نے دھمکی آمیز مبینہ خط محض ڈرامہ قرار دے دیا۔ کہتی ہیں ڈرافٹنگ وزارت خارجہ میں کی گئی، عمران خان خالی کاغذ لے کر لہراتے رہے، قومی سلامتی کمیٹی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، سچائی قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ سیکیورٹی ادارے بھی سامنے آ کر وضاحت کریں، کھڑکی کا شیشہ نہیں، آئین ٹوٹا ہے۔ عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ سب کیا، آئین شکنی کا فیصلہ ہو جائے پھر الیکشن میں جائیں گے اور پی ٹی آئی کو ہرائیں گے۔ آج یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ خط جس کو آپ نے چھپا کر طے لگا کر پتہ نہیں کون سی دراز میں رکھا ہوا ہے، اس خط کے سارے کانٹینٹس تو آپ بتا چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پوری اپوزیشن، بلکہ 197 ارکان جو ہیں اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ سازش میں شامل ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کے سازش تیار ہوئی، سب کچھ آپ نے بتا دیا۔ تو آپ نے خط کیوں نہیں دکھایا؟ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا۔ اگر اتنا ہی وہ خط تھا اور کوئی سازش تھی تو آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے وہ خط کو رکھنا چاہیے تھا۔ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا، کہاں ہیں وہ امبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے۔ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے، جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے
اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں. اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر, گرفتاری سے بچنے کے لیے. تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آئین میں غداری کی سزا آرٹیکل 6 ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچوں کے کھیلتے کھیلتے کوئی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا جس کو دوبارہ فکس کر دیں گے. یہاں پر پاکستان کا آئین ٹوٹا ہے. عمران خان کو آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی تو کل کو کوئی بھی آئین کو رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. نہ اسد کیسر, وہ بھی مجرم ہے, نہ ڈیپٹی اسپیکر سوری صاحب, وہ بھی مجرم ہے, لیکن سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے جس نے وہ پرچی سوری کو لکھ کر دی تھی جس کے ذریعے اس نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. اگلے الیکشن میں آپ بطور غدار آئین توڑنے والے کا چہرہ لے کر جائیں گے, اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن آپ کو بخشے گی نہیں. پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا, پاکستان کے آئین توڑنے والے کا فیصلہ ہوگا, پھر ہم الیکشن میں جائیں گے, اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور الیکشن میں عمران خان جیسے غدار کو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی شکست دیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس 1 بجے بنی گالہ میں ہوگا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں سماعت سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی, جبکہ آئندہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی. تو وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس 1 بجے بنی گالہ میں طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو آج سماعت ہونے جا رہی ہے اس سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی. دوسری جانب اپوزیشن بھی سرگرم ہے. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت متحدہ اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس آج 2:30 بجے طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں ایم کیو ایم, جمہوری وطن پارٹی اور بی اے پی بھی شریک ہوگی. اجلاس میں نگران وزیر اعظم کے تقرر سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت متحدہ اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس آج 2:30 بجے طلب کیا گیا ہے, اور اس اجلاس میں ایم کیو ایم, جمہوری وطن پارٹی اور بی اے پی بھی شرکت کرے گی. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جب استعفیٰ مانگتے تھے ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا, عدم اعتماد کا چیلنج بھی دیا گیا. میچ کا وقت آیا تو بزدل کپتان پچ چھوڑ کر بھاگ گیا, بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ واپس پارلیمنٹ میں نہ گیا تو اگلے الیکشن بھی متنازع ہو جائیں گے. غیر ملکی سازش کا حصہ تھے تو ہمیں گرفتار ہونا چاہیے تھا, اداروں کی وضاحت آنی چاہیے. وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جیب میں کیوں ہے آپ کا عدم اعتماد, لے کر آئے ہیں, یہ تو تحفہ ہے, ہم آپ کو شکست دیں گے. مقابلہ کرنے کا ہمت نہیں تھا کپتان میں, وہ پچ چھوڑ کے بھاگ گیا, وکٹس اٹھا کے بھاگ گیا. اتنا بزدلانہ شکست پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا. پیپلز پارٹی ملک بھر میں افطاریاں رکھیں گے, اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے اس سلیکٹڈ کو گرا دیا ہے. پنجاب سے بھی بھاگنے کا کوشش کر رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھتا ہے. اس کیس کا ایک آئینی جمہوری فیصلہ آ جائے گا. جمہوری طریقے سے اگر یہ چلا جاتا ہے تو وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. اگر نہیں تو پھر آگے جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ بہت ہی متنازع ہوں گے. بہت ہی وائلنٹ الیکشن دیکھ رہا ہوں اگر یہ سارے جو چیزیں ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں نپٹاتے ہیں. عمران کے جو جھوٹا فورن سازش کا الزام ہے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورمز کو متنازع بنایا. ہم غدار نہیں کھیلتے. اس میٹنگ کا کلیریفیکیشن سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے. اگر واقعی ہم کسی فورن کنسپریسی کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے, مجھے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا, ٹرائل شروع کرنا چاہیے. عمران خان نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں کو الیکشن کی ہدایت کر دی. کہا کہ ماضی میں غلطیاں ہوئیں, جس کا نقصان ہوا, آئندہ بڑا سوچ سمجھ کر ٹکٹ دیں گے. جو بیرونی سازش کا حصہ بنے, عوام ان کو سبق سکھائیں گے. قوم پر امن احتجاج سے اس سازش کو ناکام بنائیں. ہمارے سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور اس کی ہمیں بہت بڑی سزا اٹھانی پڑی. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے جو سب سے پہلا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ٹکٹس دینے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے. باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی, یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے. انشاءاللہ
इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये जो तमाशा हो रहा है आप सबके सामने, ये जो लोग आते हैं पीटीआई की वोट के ऊपर और कई रिजर्व सीट्स पे आए हैं और वो फिर अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। मैं तो जो अदालत में हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मैं अपनी सारी वर्कर्स को कह रहा हूं कि आपने हर रोज मुजाहरा करना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अस्करी क़यादत की है। सुप्रीम कोर्ट को उन्हें बुलाकर पूछना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्या फैसला हुआ था। अगर अपोजिशन ने अमेरिका से मिलकर साजिश की है तो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। सदर ने निगरान सेटअप के लिए उजलत में खत लिखा, जबकि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 2-3 रोज में पीटीआई की करप्शन पर वाइट पेपर जारी करेंगे। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये फैसला है कि इस मुल्क की अपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है। कमेटी ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया उसमें किसी मुल्क का नाम नहीं था और सिर्फ अमेरिका को एक ख़त जारी किया गया। और मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात का फ़ैसला करें, अस्करी क़यादत को बनाएं, उनके नुमाइंदे को बनाएं, सेक्रेटरीज को बनाएं और सुने कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है, और अगर साजिश हुई है तो फिर आर्टिकल 6 के तहत हमारे ख़िलाफ़ पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ। ये सारा जो ढकोसला है, ये सारा जो तमाशा है, ये सिर्फ इमरान खान ने अपनी करप्शन बचाने के लिए किया है। अगले 3 या 4 रोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून एक पूरा वाइट पेपर इशू करेगी इमरान खान के बहुत सारे करप्शन के केसेस के ऊपर। बुज़दार भी किसी का फ्रंट मैन था। बुज़दार के पीछे कौन था? जब अलीम खान बता रहा है कि मैंने बताया इमरान खान को कि बुज़दार करप्ट है और इमरान खान ने रखा है, तो बुज़दार किसको पैसे दे रहा था? शहबाज गिल ने कहा है कि धमकियां में खत दिखाने के लिए अपोजिशन को दावत दी गई, लेकिन वो नहीं आए। अमेरिका ने जो काम जिम्मे लगाया था इन्होंने पूरा कर दिया। मामले पर रूस का पैगाम भी आ गया। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। आपको अगर उस जो कम्युनिके था, मरासला था, उसके बारे में अगर आपको जानना था तो हमने बुलाया था आपको कमेटी में, आपने इनकार कर दिया। आज आप कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी ये बूट पॉलिश कर रहे हैं, कभी वो बूट पॉलिश कर रहे हैं। चेरी ब्लॉसम आपने पहले तो हाथ पे पकड़ी था, मुंह पे लगा ली है। आपके सामने आज रूस का बयान भी आ गया है। आलमी बरादरी के जो मेजर बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की हो, चाइना हो, रूस हो, उनके बयानात बड़े वाज़े तरीके से आ गए हैं। और जो पाकिस्तान को धमकी लगाई गई या लगाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर बड़े वाज़े तरीके से पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। खबर इस एजेंसी ने तमाम मामले का इल्म रखने वाले पाकिस्तानी ऑफिशियल के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को गैर मुल्की हाथ के पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली में मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात के बाद इदारे इस नतीजे पर नहीं पहुंचे जो मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इख्तियार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल इमरान खान और डिप्टी स्पीकर ने दावा किया था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने के मंसूबे की तस्दीक की थी। आगे बढ़ेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार है। पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। तर्जुमान असम्बली की जानिब से कहा गया है आज तलब किए जाने वाले इजलास का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। रात गए डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास आज शाम को तलब किया गया था। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा।
और बिल्कुल पंजाब का सियासी बहरान आईनी बहरान से होता हुआ अब रूल्स के बहरान तक पहुंच गया है और पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा या नहीं होगा ये कंफ्यूजन बरकरार है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने जो रात तलब किया था इजलास वो मुअम्मा बन गया है क्योंकि उनके तलब करता इजलास का अभी तक असेंबली सेक्रेटेरिएट से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। इस हवाले से सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम जो है पंजाब असेंबली के वो लाइलम है। उनका कहना है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का कोई ऑर्डर ऐसा नहीं मिला। गुज़श्ता रोज दोपहर को डिप्टी स्पीकर ने तयशुदा तरीकाकार के तहत इजलास जो है वो 16 अप्रैल को तलब किया था और 16 अप्रैल को तलब करता इजलास का गजट नोटिफिकेशन भी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दिया था। गुज़श्ता रात अचानक डिप्टी स्पीकर ने इजलास 6 अप्रैल को शाम 7:30 बजे तलब कर लिया और इस इजलास का ताहाल जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कोई गजट नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया। दूसरी जानब तर्जुमान पंजाब असेंबली का कहना है कल जो दोपहर को रूल्स के मुताबिक और आइन के मुताबिक इजलास 16 अप्रैल को तलब किया गया था वही इजलास का स्टेटस है। आज इजलास नहीं है। ताहम जो डिप्टी स्पीकर है उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने कल भी उन्होंने इजलास तलब किया था और आज जो रात को उसमें तब्दीली की है वो भी उन्होंने की है, इसलिए आज पंजाब असेंबली का इजलास होगा। तो यूं आज ये सूरत सामने आई कि डिप्टी स्पीकर ने जो पंजाब असेंबली का गुज़श्ता रात इजलास तलब किया उसमें पंजाब हुकूमत, स्पीकर और असेंबली सेक्रेटेरिएट तीनों जो हैं वो लाइलम भी थे और उनकी कंसेंट शामिल नहीं थी। उससे ये लगता है कि डिप्टी स्पीकर भी जो है वो पंजाब हुकूमत या अपने हुक्काम से जो है वो खुश नहीं है और उन्होंने इजलास तलब करने का फैसला आज अपनी हैसियत में लिया है और डिप्टी स्पीकर के हैसियत से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये इजलास तलब किया गया है। लेकिन जब तक इस इजलास का पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता उस वक्त तक ये इजलास का मामला बरकरार रहेगा कि हो सकता है कि ये या नहीं हो सकता। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने शोबा सेहत के 3 नए मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज अस्पताल के नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तीनों मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर की तामीर पर तकरीबन 5 अरब रुपए लागत आएगी। उस्मान बुज़दार का यह कहना है कौमी सेहत कार्ड पंजाब के हर खानदान को मिल चुका है। तो जाते जाते वज़ीर आला पंजाब ने शोबा सेहत के 3 नए सूबों का संग बुनियाद रख दिया है। उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज अस्पताल के नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर का संग बुनियाद रखा है। इसके साथ साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तीनों मनसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है कि नए एमरजेंसी टावर और ट्रॉमा सेंटर की तामीर पर तकरीबन 5 अरब रुपए की लागत आएगी। रावलपिंडी में रमज़ान मुबारक में सस्ते बाज़ारों में शाय खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। आवाम को इन बाज़ारों में भी रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं ये बताएंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद के साथ ही रावलपिंडी शहर में भी रमज़ान सस्ते बाज़ार लगा दिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने इन बाज़ारों का रुख किया हुआ है। इंतज़ामिया के मुताबिक जो ओपन मार्केट और रमज़ान सस्ते बाज़ार में जो रेट्स है तकरीबन 5 से 10 रुपये उनका डिफरेंस है, वो भी ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। प्याज जो है वो 330 रुपये 5 किलो, जबकि आलू जो है वो 150 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर जो टमाटर मिल रहा है उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, वो 145 रुपये किलो मिल रहा है। केले 140 रुपए, सेब 230 रुपए। इसी तरह मौसमी सब्जियां हैं वो भी पहुंच से बाहर है। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर आके कुछ रिलीफ मिल रहा है या नहीं। इसका नाम सिर्फ सस्ता बाजार है, बाकी इधर कुछ भी रिलीफ नहीं है। अब लेमन की जो प्राइस है मंडी में 150 रुपये मिल रहा है और यहाँ पे 250 रुपये है। अब चाइना लिखा है या कोई, लेकिन ये है कि क्वालिटी तो सेम नहीं होगी मंडी में इधर। लेकिन ये देखना चाहिए कि जो रिलीफ दे रहे हैं 5-10 रुपये, जो 20 रुपये पैकेट यहाँ पे सस्ता है। बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए सस्ती चीज़, जो 100 की चीज़ है वो 50 की मिले तो बंदा मंडी ना जाए। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जो रमज़ान अल मुबारक में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे सब्जियां हैं, लीमू हैं, टमाटर हैं, इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, जिसके बायस जो है वो सहरी और अफ्तारी करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइन किसी भी रियासत को वो ताकत देता है जिससे वो अपना वजूद कायम रखती है। अगर आइन को पामाल किया जाए, अगर आइन को पैरों तले रौंदा जाए, अगर आइन को बेवकत किया जाए तो वो रियासत भी खोखली और बेवकत हो जाती है। लिहाजा आज हर पाकिस्तानी का, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उसका फ़र्ज़ है कि वो आइन की पासदारी के लिए खड़ा हो, वो अपने आइन की हिफाजत के लिए खड़ा हो।
چونکہ آئین کی حفاظت کا مطلب پاکستان کی حفاظت ہے، پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے۔ آج عمران نیازی جو ناٹک کر رہا ہے، میں ایک بہت اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی نے پوری دنیا میں، خاص طور پہ امریکہ کے اندر، قوانین کی خلاف ورزی کر کے منی لانڈرنگ کی غیر قانونی ذرائع سے پیسہ اکٹھا کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ عمران نیازی امریکہ میں 2 تحقیقات کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک جو غیر قانونی ذرائع سے وہاں فنڈ ریزنگ کی گئی اور اس کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان بھیجا گیا، اس کے لیے عمران نیازی وہاں انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں جو امریکہ میں غیر قانونی سرگرمیاں عمران نیازی نے پیسے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے کی، اس کے لیے انہیں ممکنہ تحقیقات کا سامنا ہے۔ اسی طرح عمران نیازی کو ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کی سزا میں بھی تحقیقات کا سامنا ہے کہ جو عمران نیازی کے بڑے ڈونر تھے۔ عمران نیازی نے امریکہ کے قانون کے تحت ممکنہ اپنے خلاف کارروائی کی پیش بندی کے لیے امریکی سازش کی تھیوری کو گھڑا اور اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اس نے پورے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین مذاق ہے جو عمران نیازی نے کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی غیر قانونی فنڈنگ سے ممکنہ فرار حاصل کرنے کے لیے، اس سے تحقیقات سے بچنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو داؤ پہ لگا دیا تاکہ کل کو وہ کہہ سکے امریکہ کی حکومت میرے خلاف سازش کر رہی تھی، یہ جو میری تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ جو میرے خلاف کارروائی ہے، یہ اسی سازش کے نتیجے میں کی جا رہی ہے۔ تو عمران صاحب، غیر قانونی کام آپ کریں، غیر قانونی فنڈنگ آپ لیں، لیکن اپنی جلد بچانے کے لیے، خود کو احتساب سے بچانے کے لیے آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ وہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کو عمران نیازی نے اپنے فرضی خط میں الزام لگایا ہے کہ اس نے سازش کی، مزے کی بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو عمران نیازی کے مطابق اس اسسٹنٹ سیکرٹری نے پاکستانی سفارت خانے کے لوگوں کو دھمکی دی اور عمران نیازی کے بقول ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کی سازش کا وہاں پر پورا جال پھیلایا اور دھمکایا۔ تو جناب عمران نیازی صاحب، 2 سوالوں کا جواب قوم چاہتی ہے کہ وہی ایمبیسڈر ڈونلڈ لو اگر 7 مارچ کو آپ کی حکومت کو دھمکا رہے تھے، پاکستان کے اندر اندرونی مداخلت کر رہے تھے، تو یہ بتائیے کہ 15 مارچ کو وہ آپ کے امریکہ میں سفارت خانے میں کی نوٹ سپیکر کیسے تھے ایک تقریب کے اندر؟ یعنی کہ وہ امریکہ کا اہلکار جو پاکستان کو دھمکا رہا ہے، جو پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے 1 ہفتے بعد آپ اسے کی نوٹ ایڈریس کے لیے اپنی سفارت کی خانے میں ایک تقریب میں آپ اسے دعوت دیتے ہیں۔ یہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے دعوت دی؟ اگر وہ پاکستان کے خلاف مداخلت کر رہا تھا تو اسے آپ نے 1 ہفتے بعد VIP کیسے بنایا؟ اور پھر آپ یہ بتائیے کہ 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک 20 دنوں میں آپ نے کیا اقدام کیا
وہ پاکستان کے خلاف سازش جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی، اس کے اوپر کارروائی نہیں کی گئی، امریکہ کے سفیر کو طلب نہیں کیا گیا۔ یکا یک جب تحریک عدم اعتماد میں آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سازش تھیوری نظر آ جاتی ہے۔ جب امریکہ سے خبر آتی ہے کہ آپ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں، غیر قانونی آپ کے جو اکاؤنٹ تھے، جو آپ کی فنڈ ریزنگ تھی، آپ کی منی لانڈرنگ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں، تو آپ کو اچانک اپنے دفاع میں امریکہ کی سازش تھیوری نظر آ جاتی ہے اور آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ آج دنیا میں خود مختاری کا مطلب ہے مضبوط معیشت۔ مضبوط معیشت مضبوط پاکستان ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے پاکستان کے 4 اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں۔ چین جو سب سے بڑا انویسٹر اور اکنامک پارٹنر ہے پاکستان کا، جس نے سی پیک شروع کیا۔ آپ نے چین کو گھٹیا بیہودہ سی پیک کے منصوبوں پر الزامات لگا کر ناراض کیا اور دور کیا۔ دوسرا پاکستان کا اہم ترین اکنامک پارٹنر یورپین یونین ہے، جس نے جی ایس پی پلس دی ہے، جس سے آپ کی ایکسپورٹ چل رہی ہے۔ آپ نے اسی یورپین یونین کو جلسے عام کے اندر مذاق بنا کے، اس کو باتیں سنا کے پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو بھی تباہ کرنے کی سازش کی۔ تیسرا پاکستان کا اکنامک پارٹنر امریکہ ہے، جو ہماری ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، اور اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو 50, 60, 80 ارب ڈالر پہ لے کے جانا ہے تو امریکہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ آج اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرانا ہے۔ آپ نے پاکستان امریکہ تعلقات کو بھی صرف اپنی غیر قانونی فورن فنڈنگ سے بچنے کے لیے، احتساب سے بچنے کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ چوتھا اکنامک سٹیک ہولڈر خلیجی ممالک ہیں، جہاں سے ریمیٹنسز بھی آتے ہیں، اور سعودی عرب جیسا ملک جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے خلیجی ممالک سے بھی آپ نے تعلقات سر ترین کر دیے ہیں، اپنی انا پرستی میں، اپنی لالچ میں۔ آپ نے خلیجی ممالک سے ملنے والے جو تحائف تھے ان کو مارکیٹ میں بیچ کے پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے برادر دوست ملک کے سربراہان جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیے جانے والے تحفے کس طرح بازار میں فروخت کیے گئے ہیں تو وہ کیا پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ عمران نیازی، یو آر اے ڈسگریس۔ آپ پاکستان کے لیے ایک شرم بن چکے ہیں، ایک شرمساری کا باعث بن چکے ہیں۔ اپنے کالے دھندوں کو چھپانے کے لیے آپ پورے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے مفادات کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں میں خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ خود مختاری ہوتی ہے معیشت کو مضبوط کر کے۔ آج اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ 3.5 سالوں میں آپ 18,500 ارب کے قرضے لے چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 5 ارب روپیہ روزانہ قرضہ اوسطاً لیا گیا۔ آپ کے دور حکومت میں 14.5 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ قرضہ لیا جاتا رہا ہے۔ آپ نے مسلم لیگ نون کے حکومت کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ قرضہ لیا ہے۔ عمران نیازی یہ بتائیے وہ قرضہ کہاں لگا ہے؟ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو آپ کے دور میں شروع ہوا اور مکمل ہوا۔ آپ نے سارا قرضہ اپنی نالائکی، نااہلی سے جو خسارہ پیدا ہوا اسے پورا کرنے کے لیے جھونک دیا ہے، اور آج آپ پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں اور قرضوں کے جال میں دھنسا کے جا رہے ہیں۔ آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ،
पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती को बहाल करेगी और इस शख्स को जो आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ है उन्हें फौरी तौर पे जेल भेजने का हुक्म सादर करेगी। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत में आइन सबसे पहले है। अगर आइन को पामाल किया जाए, पैरों तले रोंदा जाए, आइन को बेवकूफ़ किया जाए तो रियासत भी बेवकूफ़ हो जाती है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने आइन तोड़ा। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि आइन की हिफाजत के लिए खड़ा हो। आइन का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा कि अमेरिका हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंट्री है और आपने ताल्लुकात दाव पर लगा दिए हैं।